مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ مسیحیت مذہب نہیں۔ تو آج ہم بائبل مقدس سے سیکھیں گے کہ مسیحیت مذہب نہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی فریز کو لے لیں کہ مسیحیت مذہب نہیں تو یہ ایک نیگیٹو سا تاثر چھوڑتی ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی ہوگی۔ میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ عزیزو، اس سارے ٹاپک کو میں کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تو آپ کے گھروں میں ماں باپ اگر ہیں تو بچوں کے ساتھ، اور اگر بچے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے یا مذہب ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ یہی کہیں گے کہ ہمارا رشتہ ہے۔ تو مسیحیت رشتہ ہے۔ آج ہم اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو ویڈیو ہوگی یہ 2 ٹاپکس پر ہوگی، اور جو سب ٹاپکس ہیں ان کو ہم نے ڈیوائڈ کر دی ہے۔ پہلا جو سب ٹاپک ہے وہ شریعت ہے، اس پہ ایک ویڈیو بنے گی، جبکہ دوسرے جو 3 ٹاپک ہیں راست بازی، ہمیشہ کی زندگی اور شراکت، اس پہ دوسری ویڈیو بنے گی۔ تو آج کا جو سب ٹاپک ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں، شریعت۔ عزیزو، جب میں یونیورسٹی میں تھا اور وکالت کی ڈگری کے لیے میں تعلیم لے رہا تھا تو وہاں پہ جو ہماری لائبریری تھی وہاں پہ ایک جو جملہ تھا وہ بڑا اچھا لکھا ہوا تھا، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، قانون سے لا علمی کوئی عذر نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نواز بھائی نے یہ فریز شریعت کے ساتھ کیسے لنک کی ہے، تو عزیزو یہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ عزیزو، میں ایک لفظ کا استعمال کرنے جا رہا ہوں، میں یا اندر۔ جب ہم آدم کے اندر ہوتے ہیں تو آدم نے جو ایکٹ کیا، اس نے گناہ کیا، تو وہ گناہ ہم پر بھی لاگو ہو گیا۔ اور اگر میں کا لفظ استعمال کروں کہ ہم آدم میں تھے، تو اگر ہم اندر کا لفظ استعمال کریں آدم کے اندر تھے، تو دونوں ایک ہی بات ہے۔ پالوس رسول رومیو کے 5ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، کیونکہ یہ ابھی شریعت دی نہیں تھی، تو شریعت سے دینے سے پہلے وہ 13ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا۔ 14ویں آیت میں کہتا ہے، تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی۔ آدم سے لے کر موسیٰ تک سب کے اوپر بادشاہی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم آدم میں تھے۔ اور داؤد اس بات کو لے کے بہت اچھی بات کرتا ہے، اور اگر میں اس کا پنجابی میں ذکر کروں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ زبور 59 ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے، مینو وچ گناہ دے جنیا میری ماں، کیونکہ ہم آدم کی اولاد بن چکے تھے، آدم میں تھے، اور اس سے جو بھی پروڈکٹ آؤٹ میں نکلے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ہم جتنے بھی انسان تھے وہ سب کے سب گناہ گار ہو چکے تھے۔ اور میری ایک ویڈیو آلریڈی اس پہ موجود ہے کہ مسیح یسوع کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پالوس رسول گلتیوں میں اور رومیوں میں بڑی خوبصورتی سے اسی بات کو بیان کرتا ہے، گلتیوں 3 باب اور اس کی 22ویں آیت میں، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا۔ یہ گلتیوں تھی۔ اور اب ہم رومیو دیکھتے ہیں، رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ ہم سب کے سب گناہ گار ہو چکے تھے، موت ہم پہ لاگو ہو چکی تھی، خدا سے دور ہو چکے تھے اور اس کے جلال سے محروم ہو چکے تھے۔ موسیٰ کے ذریعے ہمیں شریعت دی گئی۔ اب جیسے میں نے سٹارٹ میں فریز پڑھی تھی، اگنورینس آف دا لا از نو ایکسکیوز، قانون سے لا علمی کوئی عذر نہیں۔ اب ہمیں قانون کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم پہ موت لاگو نہیں ہو چکی تھی، موت لاگو تھی۔ اب شریعت اس لیے دی جا رہی تھی تاکہ مجھے گناہ کی پہچان ہو سکے،
میرے ساتھ اگر آپ نکالیں رومیو اس کا 7واں باب اور 7ویں آیت میں، بس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ تو شریعت میرے لیے پہچان بنی گناہ کے لیے، اور جن کو شریعت دی گئی تھی وہ یہودی تھے، تو یہودیت جو ہے یہ مذہب ہے نہ کہ رشتہ، اور وہ ابھی تک اس مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں، اس لیے وہ مذہب کی پریکٹس کرتے ہیں نہ کہ رشتے کی۔ اور یہودیت کے ریفرنس سے ان کی پریکٹس کے ریفرنس سے، شریعت کے ریفرنس سے بائبل میں ہمیں بہت سی ورسز ملتی ہیں، لیکن میں نے خداوند یسوع مسیح اور سامری عورت کی جو بات چیت ہے وہ اپنے ٹاپک کے مطابق وہاں سے اٹھائی ہے، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 6 آیت سے لے کے 42ویں آیت میں ملتا ہے۔ ہم اپنے ٹاپک کے حساب سے اس میں سے جو آیتیں ہیں وہ دیکھیں گے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں آیت، یہ سامری عورت شریعت کے ریفرنس سے بات کر رہی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ خدا کو محدود کر دیے اور ایک اسپیسیفک جگہ بنا دی گئی ہے وہاں پہ خدا کی پرستش کے لیے اور پرستش کرنے کے لیے، جبکہ میں نے جیسے سٹارٹ میں بتایا تھا رشتہ، تو جو رشتہ ہوتا ہے باپ ایک جگہ پہ بیٹھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ساری جگہ پہ سارے گھر میں موو کرتا ہے، اسی طرح بچے سارے گھر میں موو کرتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح شریعت کے ریفرنس سے بات نہیں کرتا، مذہب کے ریفرنس سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ رشتے کے ریفرنس سے بات کرتا ہے۔ یہ آپ کو 21ویں آیت میں ملتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، آئے عورت میری بات کا یقین کر، کیونکہ وہ فورسلی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی یعنی رشتے کی طرف جا رہے پرستش کرو گے، نہ یروشلم میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا رشتہ بننے جا رہا ہے، ہم ایک مخصوص جگہ پر خدا کی پرستش نہیں کرنے جا رہے۔ اور 22ویں آیت میں ان دونوں باتوں کے ریفرنس سے بڑا اچھا خداوند یسوع مسیح ایکسپلین کرتے ہیں اس سامری عورت کو، اور وہاں پہ وہ کیونکہ جب آپ کے پاس شریعت ہوتی ہے تو آپ شریعت کی روح کے مطابق خدا کو نہیں جانتے، کیونکہ آپ گناہ گار ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خدا سے آپ کا رابطہ نہیں ہوتا۔ تو خداوند یسوع مسیح سامری عورت کے ساتھ اسی چیز کے ریفرنس سے بات کرتا ہے، اور اپنے ریفرنس سے جو کہ اس کا رشتہ ہے، اپنے ریفرنس سے بھی وہ کچھ یوں بات کرتا ہے۔ 22ویں آیت میں، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، کیونکہ خدا کو نہیں جانتے تھے شریعت کی وجہ سے۔ ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح باپ کو جانتا تھا اور اس لیے پرستش کرتا تھا۔ شریعت جو ہے نہ تو ہمیں راست بازی دے سکتی ہے، نہ زندگی دے سکتی ہے، اور نہ ہی شراکت دے سکتی ہے۔ تو پھر اس کے دینے کا مقصد کیا تھا؟ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں گلیتیوں اس کا 3 باب اور اس کی 24ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ ہمارے جسم اور نہ ہی ہمارے اعمال، اور نہ کوئی ایسا انسان اور نہ کوئی ایسا جانور اس قابل تھا کہ وہ ہماری جگہ لے سکے اور قربانی دے سکے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کر سکے، کیونکہ نہ انسان، نہ اس کے اعمال، نہ کوئی ایسا جانور۔ اب شریعت کا تقاضا کیا تھا؟ شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ تمام چیزیں خون سے پاک کی جائیں۔ یہ آپ کو عبرانیوں اس کا 9واں باب اور 22ویں آیت میں ملتا ہے، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اب مجھے خون بہانا تھا، لیکن اب کس کا خون بہانا تھا اور کس کے ذریعے یہ شریعت کی تکمیل کرنی تھی؟ تو اس کے لیے خداوند یسوع مسیح سے بہتر کوئی نہیں تھا، کیونکہ شریعت کی تکمیل اسی نے کرنی تھی۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں کرنتھیوں 2 اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ اس میں جیسے ہم آدم میں تھے تو ہم گناہ گار ہو گئے، یسوع مسیح میں ہم راست باز ہو گئے، کیونکہ شریعت کی تکمیل یسوع مسیح کی وجہ سے ہوگی۔
ये आपको रोमियोस का 10वां बाब और 4थी आयत में मिलता है। मसीह शरीयत का अंजाम है। और पालूस और मत्ती की इंजील में कुछ हमें इस तरह मिलता है, मत्ती 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने। अब शरीयत का तकाजा ये था कि कोई हमारी जगह ले, जो भी हमारी जगह ले वो बेऐब हो। पतरस इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है अपने पहले ख़त में 2 बाब की 24वीं आयत में। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए। रास्तबाजी के रेफरेंस से हम ज़्यादा क्लियर होने के लिए मैंने इसकी दूसरी जो वीडियो है वो आपको देखनी होगी। अब शरीयत की तकमील जो थी वो तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन के ज़रिए कंप्लीट कर दी। और शरीयत का जब तकाजा कंप्लीट हो चुका तो मुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं। ये अगर आप देखें रोमियोस का 8वां बाब पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक, मैं अपने टॉपिक के मुताबिक बीच बीच में से देखूंगा। मैं पहली और दूसरी आयत की तिलावत करूंगा। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा। फिर लफ्ज़ में, आदम में हम गुनाहगार, मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया। अब गुनाह से तो मैं आज़ाद हो गया और शरीयत की तकमील भी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिश्ता किधर है, इसमें रिश्ते का जिक्र कहाँ पे है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठते हैं और मरियम के साथ जब उनकी बातचीत चल रही है, तो मैं वहाँ से तिलावत करूँगा यूहन्ना उसका 20वां बाब और 17वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह मरियम को जब आवाज़ देते हैं और मरियम उसको छूने लगती है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मुझे मत छू, क्योंकि मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जहाँ पे रिश्ता ये बना, लेकिन मेरे भाइयों के पास जा। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भाई बन गया। उनसे कह के मैं अपने बाप यानी कि खुदा बाप जो है, जो मसीह का बाप है, और तुम्हारे बाप जो मसीह का बाप, अब वो हमारा बाप, तुम्हारा खुदा और अपने खुदा यानी खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और हमारा खुदा। तो रिश्ता यहाँ पे बन गया। और इसको अब्रानियों में और भी ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है। अब्रानियों उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाला सब एक ही असल से हैं, इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। अब एक सवाल यहाँ पे जनरेट होता है कि ये ज़ाहिरन ये नज़र आता है कि क्या ये जुल्म नहीं, गुनाह आदम ने किया और सारी इंसानियत पर मौत लागू हो गई। तो मैंने स्टार्ट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था में, आदम में थे हम। लेकिन अगर आप दूसरा तरफ देखें उसका आंसर बड़ा आसानी से मुझे मिलता है, क्या मसीह यीशु में कोई गुनाह था, उसको सज़ा किस चीज़ की मिली? क्योंकि हम मसीह यीशु में, क्योंकि उसने मेरी खातर सज़ा ली। और अगर आप देखें पालूस रसूल इस बात को बड़ी आसानी से बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन करता है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब 22वीं आयत में, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह यीशु में सब जिंदा किए जाएंगे। अजीजों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप शरीयत को रोज़ उसकी शरीयत की तकमील करें और एक रिश्ता मसीह यीशु के साथ भाई का और खुदा बाप के साथ कायम करें, तो आपको मसीह यीशु को अपना लॉर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के ज़रिए आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के, यीशु मैं तुझे अपना खुदा मानता हूँ, तूने मेरी खातिर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से मुझे नया इंसान बना दे। बाप अपना पाक रूह मुझ में कसरत से भर दे ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाऊँ, मसीह यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने मेरे पीछे ये दुआ बोली है तो यूहन्ना का पहला ख़त उसका 22वीं उसकी 12वीं और 13वीं आयत में वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान है, यानी मसीह खुदा। इसका मतलब है आप खुदा से पैदा हुए। और 13वीं आयत में और इसको क्लियर करता है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा। तो व्यूअर्स, आज आप खुदा से पैदा हो चुकी हैं, अब आप इस रिश्ते को एंजॉय करें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।